اے لوگوں، حیرانی کی تو بات یہ ہے کہ لوگ نماز کو پورا وقت دیتے ہیں، پوری نماز پڑھتے ہیں، لیکن کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ لوگ روزے بھی رکھتے ہیں، لوگ پورے دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں، لیکن ان کے روزے سے انہیں کوئی ثواب نہیں ملتا۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، بیان کیا جاتا ہے، حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دکھاوے کے لیے نماز کو ادا کیا، جس نے ریاکاری کے لیے نماز کو ادا کیا، نماز کو اس لیے ادا کیا کہ لوگ اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں، اسے نمازی گمان کریں، اسے اللہ کا نیک بندہ گمان کریں۔ جس نے ریاکاری کے لیے نماز کو ادا کیا، اللہ اکبر، اس نے شرک کیا، اللہ اکبر، اس نے شرک کیا۔ اور جان لیجئے شرک کی دو قسمیں ہیں، شرک جلی اور شرک خفی۔ شرک جلی اس شرک کو کہتے ہیں جس میں اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، یعنی مان لیجئے عام طور پر بتوں کی عبادت کی جائے، پتھروں کو پوجا جائے، اسے شرک کہا جاتا ہے۔ اور شرک خفی کہتے ہیں ریاکاری کو، یعنی یہاں پر شرک سے مراد شرک خفی ہے، ریاکاری۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز کو اس لیے ادا کیا کہ لوگ دیکھیں کہ وہ نماز ادا کر رہا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس نے شرک کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دکھاوے کے لیے نماز کو ادا کیا، اس نے ریاکاری کی، اس نے شرک کیا۔ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں، جس نے روزہ اس لیے رکھا کہ لوگ اسے دیکھیں کہ وہ روزے سے ہے، وہ روزے دار ہے، اس نے روزہ رکھا ہے، وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے لیے اس نے روزہ رکھا ہے، وہ اللہ کے لیے کچھ کھانا یا پینا وہ کرتا نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں، جس نے دکھاوے کے لیے روزے رکھے اس نے بھی شرک کیا، اللہ اکبر، اس نے بھی ریاکاری کی، جس نے دکھاوے کے لیے روزے رکھے۔ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ دیا، جس نے دکھاوے کے لیے کسی کی مدد کی، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس نے بھی شرک کیا، اللہ اکبر۔ بتائیے دکھاوے کے لیے صدقہ دینا، کیا صدقہ دینا ہے؟ آپ اپنی شان کو بڑھانا چاہتے ہو، غریبوں پر تم اپنا مال لٹا کر یہ دکھانا چاہتے ہو کہ ہم سب سے بڑے امیر ہیں، ہمارے علاوہ کوئی اس دنیا میں امیر نہیں ہے، آپ یہ چاہتے ہو کہ ہمارے علاوہ کوئی اور امیر نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ دیا اس نے شرک کیا، اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں، دکھاوے کے لیے نماز نہ پڑھو، وہ نماز نہیں جو دکھاوے کے لیے پڑھی جائے، وہ سکون نہیں نماز میں، وہ چین نہیں ملتا نماز میں جو نماز دکھاوے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں، دکھاوے کے لیے نماز نہ پڑھو۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں، دکھاوے کے لیے روزے نہ رکھو، دکھاوے کے لیے صدقہ نہ دو۔ اے لوگوں، حیرانی کی تو بات یہ ہے کہ لوگ نماز کو پورا وقت دیتے ہیں، پوری نماز پڑھتے ہیں، لیکن کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ لوگ روزے بھی رکھتے ہیں، لوگ پورے دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں، لیکن ان کے روزے سے انہیں کوئی ثواب نہیں ملتا۔ لوگ اپنے مال کو لٹاتے تو ہیں، صدقہ تو کرتے ہیں، لیکن اس مال سے کسی کا بھلا نہیں ہوتا، اس مال سے اس کو ثواب نہیں ملتا۔ لوگوں، نماز ایسے پڑھو کہ اللہ رب العزت کو تم دیکھ رہے ہو، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو یہ گمان کر لو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ لوگوں، صدقہ ایسے دو کہ ایک ہاتھ کو دو تو دوسرے کو خبر نہ ہو۔ اے لوگوں، روزہ اس طرح رکھو کہ اگر تم گھر میں ہو تو تمہارے گھر والوں کو بھی خبر نہ ہو کہ اس کا روزہ ہے۔ سبحان اللہ، عبادت تو وہ ہے جس میں خشوع اور خضوع پایا جاتا ہو۔ دکھاوے کی عبادت کوئی قابل قبول نہیں ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ خدا کے لیے نماز کو اس طور پر ادا کریں کہ آپ اللہ رب العزت کو دیکھ رہے ہیں۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، بیان کیا جاتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں، ان چار باتوں میں سے جس کے اندر ایک بات پائی جائے وہ منافق ہے، اللہ اکبر، اس کے اندر نفاق ہے، جس میں یہ چار باتوں میں سے کوئی ایک بات پائی جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ چار باتیں یہ ہیں، جب کسی شخص کو امین بنایا جائے، یعنی کسی کے پاس امانتیں رکھی جائیں، اس پر بھروسہ کر کے امانتیں رکھے تو وہ امانت میں خیانت کرتا، اللہ اکبر۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسری علامت یہ ہے کہ جب اپنی زبان کو کھولتا ہو تو خالص جھوٹ بولتا ہو،
اللہ اکبر۔ جب اپنی زبان کو کھولے تو جھوٹ پر کھولے۔ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تیسری علامت یہ ہے جب اس سے کوئی وعدہ کیا جائے تو اس وعدے کو توڑ دے۔ اللہ اکبر۔ وعدہ خلافی کرنا، وعدہ خلافی کرنا یہ منافق کی علامت ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب اس سے وعدہ کیا جائے تو وہ وعدے کو توڑتا ہو، وعدہ خلافی کرتا ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں چوتھی علامت یہ ہے کہ جب وہ اپنی زبان کو کھولتا ہو تو گالی گلوچ کرتا ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ آج کل ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے جب ہمارے گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، جب ہماری رشتہ داریوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں تو ہم لوگ اس ادھر کا ادھر لگاتے ہیں، اپنی زبان کو دراز کرتے ہیں، فلاں کو گالی دیتے ہیں، فلاں کو گالی دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لوگوں اپنی زبان کو دراز نہ کرو کیونکہ یہ منافق کی علامت ہے گالی دینا۔ لوگوں اپنی زبان کو دراز نہ کرو کیونکہ یہ زبان درازی منافق کی علامت ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں وہ مومن نہیں جس کی زبان سے ایک بھائی پریشان ہو، جس کی زبان کی وجہ سے، جس کے بولنے کی وجہ سے کوئی دوسرا بھائی پریشان ہو۔ اللہ اکبر۔ سوچ کر بھی روح کانپ اٹھتی ہے کہ ایک عالم جو اپنے دکھاوے کے لیے علم کو حاصل کرے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت میدان حشر میں اپنی فرشتوں کو حکم دے گا اے فرشتوں اس شخص کو لے جاؤ اور گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو۔ اللہ اکبر۔